افلاک سیفی چلو پرواز کریں، حوصلہ ہو تو کٹے پر نہیں دیکھے جاتے۔ آئیے اب میں خطابت کے لیے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دینا چاہوں گا جس نے خطابت کی نوکو پلک سنوارنے میں کافی عقریزی اور عطر بیزی کی ہے، جس نے اس میدان میں اپنی ایک شناخت بنائی ہے، جو لفظوں سے کھیلنے کا ہنر جانتے ہیں اور انداز کے نشیب و فراز کی گہری بصیرت رکھتے ہیں، جن کے انداز میں ایک جادوئی مقناطیسیت ہے، جن کے لہجے میں شعلہ بیانی ہے۔ میرا اشارہ کلام جناب حضرت مولانا مفتی حارث عبد الرحیم صاحب فاروقی دامت برکاتہم، استاذ مدرسہ دارالمبلغین کاکوری، میں حضرت سے بڑے ہی ادب سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے پند و نسائی سے ہم سامعین کے دلوں کو مستفیض اور مجلہ فرمائیں۔ باہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، باہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، کہکشاں ہو پھول ہو خوشبو عنبر ہو تم۔ آؤ محفل میں خطابت کا چراغ زولیے، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ زولیے، باعث فخر چمن ہو شمع تر ہو تم۔ حضرت والا اپنے خطاب کے ساتھ مائک پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ نہ ہے جستجو کسی غم کی اب، نہ ہمیں خوشی کی تلاش ہے، نہ ہے جستجو کسی غم کی اب، نہ ہمیں خوشی کی تلاش ہے، جو قریب کر دے حبیب سے اسی روشنی کی تلاش ہے۔ جو چمک کے طور پہ رہ گئی، جو تڑپ کے عرش پہ تھم گئی، جو چمک کے طور پہ رہ گئی، جو تڑپ کے عرش پہ تھم گئی، مجھے پھر سواد حیات میں اسی روشنی کی تلاش ہے۔ حضرات علماء کرام، معزز و محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان دینی و ایمانی بھائیوں، میرے عزیز طلباء ساتھیوں، ماؤں بہنوں، ننھے منھے بچوں، کافی دیر سے آپ حضرات اس اہم دینی جلسے میں تشریف فرما ہے، اور آپ حضرات نے علماء کرام کی زبانی، شعراء اعظام کی زبانی اور خوبصورت نظامت کے ذریعے سے بہت سی اہم، قیمتی، مفید، نفع بخش باتیں سن لی۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئیں، سنی گئیں، ان سب باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر ٹوٹے پھوٹے انداز میں کچھ باتیں میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا۔ جیسا کہ آپ حضرات کو بتایا گیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں آنے کے لائق بھی نہیں تھا، لیکن اس علاقے سے ایک خاص میرا رشتہ ہے، ایک خاص تعلق ہے۔ میں اپنے آپ کو اس لائق تو نہیں سمجھتا کہ میں کہوں کہ میں استاد ہوں اور میرے بہت سے یہاں شاگرد ہیں، یہ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہاں میرے بہت سے طلباء ساتھی ہیں، بڑی تعداد میں، ان سے میرا ایک خاص لگاؤ ہے، خاص تعلق ہے۔ میں نے کہیں بھی پڑھایا تو خالی یہ نہیں کہ ایک کتاب ہے پڑھانا ہے، بلکہ ایک بھائی، بڑے بھائی کی حیثیت سے میں نے
چھوٹے بھائیوں کے ساتھ جو رویہ ہونا چاہیے کوشش ہوتی کہ وہ رکھوں، اور ابھی بھی وہی ہے۔ تو یہاں کے بہت سے آپ کے علاقے کے ہمارے طلبہ ساتھی ہیں جن کی دل میں بڑی محبت ہے، بڑی قدر ہے، اور کہتے ہیں نا کہ تمہیں چاہوں تمہارے چاہنے والوں کو چاہوں، تو ان سے محبت ہے، ان سے تعلق ہے، تو ان کی وجہ سے ان کے علاقے سے محبت ہے۔ ان کے والدین جن کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، ملاقات ہو یا نہ ہو، بہرحال ان کی ایک قدر ہے، ان کی ایک محبت ہے۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن پھر بھی یہ سوچا کہ چلیں اور اپنے طلبہ ساتھیوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ ایک پروگرام کر رہے ہیں، محنت سے مشقت سے پروگرام ہوتا ہے، کئی دن کی محنتوں کے بعد 2-3 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے۔ اب اگر اس میں جس کو بلایا گیا وہ نہ آئے تو ظاہر بات ہے پروگرام پھیکا ہو جاتا ہے اور حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو میں اپنے بھائیوں اور اپنے ساتھیوں کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے آ گیا۔ اب جس انداز سے بھی جو باتیں اللہ تعالیٰ کہلوا لے گا میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کہلائے خود مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق ملے اور آپ کو بھی سعادت ملے۔ یہ میرے طلبہ ساتھی ہیں اور آپ ان کے سرپرست ہیں، ان کے علاقے کے لوگ ہیں۔ کچھ باتیں میں وہ کرنا چاہتا ہوں جن کو آپ تقریر نہ کہیے بلکہ مشورے کہیے، کہ میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے بھائیوں کو کچھ مشورے دینا چاہتا ہوں اور کچھ ان کے رشتہ داروں اور گاؤں والوں اور علاقے والوں کو۔ پہلا مشورہ میرا یہ ہے اپنے ساتھیوں کو کہ دیکھیے آپ کا مقام بہت بلند ہے، قرآن سے رشتہ ہونے کی وجہ سے، عالم ہونے کی وجہ سے، حافظ ہونے کی وجہ سے، مدرسے کے طالب علم ہونے کی وجہ سے آپ کا مقام بہت بلند ہے، اور جس کا مقام بلند ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی بلند ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ بات، جس کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بلند ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام سارے انبیاء میں سب سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آپ کی ذمہ داری بھی سب سے بلند۔ جتنی مشقتیں، جتنی پریشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھیلنا پڑی کسی کو نہیں جھیلنا پڑی۔ صرف ایک طائف کا سفر آپ دیکھ لیجئے، کیسی کیسی مشکلات، کیسی کیسی پریشانیاں، کیسے کیسے صبر کے مراحل آئے۔ تو جس کا جتنا بلند مقام ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بلند ہوتی ہے۔ آپ کا مقام بلند ہے، آپ کے اوپر پورے علاقے کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے پہلی میری نصیحت یہ ہے کہ آپ جو چیز بھی حاصل کر رہے ہیں، جو پڑھائی بھی پڑھ رہے ہیں، اس کو بہت توجہ سے پڑھیں، بہت توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ کوئی چیز جلد بازی میں نہ پڑھیں، بلکہ میں آگے بڑھ کر کہوں کہ جیسے کوئی آپ بیان سن رہے ہیں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں میں اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، کوئی بیان بھی اگر سنے دینی تو بہت توجہ سے سنیں۔ ہوتا کیا ہے، آدمی جلدی بازی میں کوئی چیز پڑھتا ہے یا جلدی بازی میں کوئی چیز سنتا ہے اور توجہ نہیں دیتا تو بجائے فائدے کے نقصان ہو جاتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات فرمائی، میں آپ کے سامنے نقل کر دوں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مواعظ بیانات میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک صاحب تھے جو امامت کرتے تھے۔ اب ہمارے ساتھی بھی امامت کرتے نا، تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ امامت کرتے تو جب مصلی پر امام بنتے تو بہت جلدی جلدی نماز پڑھاتے اور جھومتے، ناچتے، یا یہ کہہ لیے کہ وجد میں آ جاتے، ڈانس کرتے۔ تو کسی مقتدی نے پوچھ لیا کہ امام صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب آپ مصلی پر نماز پڑھاتے ہیں تو بہت ڈانس کرتے ہیں، بہت جھومتے ہیں، اور جب اپنی نماز پڑھتے ہیں تو بڑے آرام کے ساتھ، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ قوموا للہ قانتین کا پیکر بن جاتے ہیں، انتہائی عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے آتے تو خوب جھومتے، خوب ہلتے، ڈانس کرتے، ایسا کیوں؟ تو امام صاحب نے، جنہوں نے جلدی بازی میں پڑھا تھا،
توجہ سے نہیں پڑھا تھا. کہا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب نماز پڑھاؤ تو ایسے ہی جھوم جھوم کر پڑھاؤ. تو مقتدی بھی پڑھے لکھے سمجھدار تھے، کہنے لگے ہمیں بھی دکھا دیجئے کہاں لکھا ہے. تو دوسرے دن ایک کتابچہ لے کر آئے اور اس کتابچے میں حدیث لکھی ہوئی تھی، لیکن حدیث عربی میں تھی، عربی پڑھی نہیں. اردو جو ترجمہ لکھا تھا وہ ترجمہ بھی صحیح لکھا تھا، لیکن وہ جلد بازی میں پڑھا، نتیجہ غلط آ گیا. حدیث لکھی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اذا اما احدکم الناس فلیخفف، جب تم میں سے کوئی شخص امام بنے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے، لمبی نماز نہ پڑھائے. اس لیے کہ مقتدی میں چھوٹے بچے بھی ہیں، کمزور لوگ بھی ہیں، بوڑھے لوگ بھی ہیں، بیمار لوگ بھی ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹیشن کے بغل کی مسجد ہے اور مسافر پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، وہ آیا ہے کہ جلدی سے 2-3 رکعتیں پڑھ لے جماعت سے اور پھر ٹرین میں بیٹھ جائے، اور یہ امام صاحب اپنی لمبی قرات کر رہے ہوئے. ایسا نہ ہونا چاہیے. آقا نے فرمایا اذا اما احدکم الناس فلیخفف، جب تم میں سے کوئی شخص امام بنے تو اس کو چاہیے کہ سنت کے دائرے میں رہ کر ہلکی نماز پڑھے. ہمارے طالب علم ساتھی بیٹھے ہیں، کہیں اس حدیث کا الٹا مطلب نہ لے لیجئے گا کہ مفتی صاحب نے حدیث سنائی کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے، اب ہر نماز میں خالی انا اطعنا شروع کر دے. نہیں، ہلکی کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے دائرے میں رہ کر ہلکی. ہلکی کا مطلب یہ نہیں کہ فجر کی نماز میں ہمیشہ قل اعوذ بالفلق پڑھنا شروع کر دے کہ مفتی صاحب بیان کر کے گئے تھے اب قل اعوذ بالفلق یا قل اعوذ بالناس، بس اس سے آگے نہیں بڑھیں. یہ نہیں، سنت کے دائرے میں رہ کر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اذا اما احدکم الناس فلیخفف، جب تم میں سے کوئی شخص امام بنے نماز پڑھائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے. اب ان صاحب نے جلدی میں پڑھا اور ہلکی کو پڑھ لیا ہل کے. ہلکی کو کیا پڑھ لیا؟ ہل کے. تو اب جب نماز پڑھاتے تو خوب ہل ہل کے نماز پڑھاتے، اور تھوڑا آگے بڑھ گئے تو جھومنے لگے اور ڈانس کرنے لگے. تو یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ توجہ سے پڑھا نہیں، اور اگر پڑھا نہیں تھا تو کم از کم سمجھنا چاہیے تھا، توجہ سے پڑھنا چاہیے تھا، سمجھنا چاہیے تھا. بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو اپنے بڑے ساتھیوں سے، علماء سے معلوم کرنا چاہیے تھا، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں کی. نتیجہ یہ ہوا کہ خود بھی مسئلہ غلط سمجھا اور لوگوں کو نماز بھی غلط پڑھائی. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جب یہ شکلیں پیدا ہوتی ہیں تو عزت کے بجائے ذلت ہوتی ہے، اور پھر رونا ہوتا ہے کہ دیکھو ہماری لوگ قدر نہیں کر رہے ہیں، ہمیں لوگ حیثیت نہیں دے رہے. تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو حیثیت والا بنانا ہوگا، پہلے اپنی پوزیشن مضبوط کرنا ہوگی. جب ہمارے اندر کوالٹی پیدا ہوگی اللہ قدر والے لوگ خود بخود پیدا فرما دے گا. ایک بات تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے علم میں وسعت دیں، اپنے علم کو وسیع کریں، کتابوں کے مطالعے کے ذریعے سے، بیانات سن کر، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک تقریر یاد کر لی اس کا کام چلائے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن ہر جگہ نہیں ہو پاتا. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. جیسے میں آپ کو واقعہ بتا دوں، آپ کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ آپ کے عالم جیسے بھی وہ قدر کریں، لیکن میں ان ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوا سے سب کو شفا ملتی رہتی ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. میں نے ایک جگہ سنا یا پڑھا کہ ایک حکیم صاحب تھے، وہ حکمت سکھاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ حکیم صاحب حکمت سکھاتے تھے. بہت سے لوگ آتے اور اپنا سیکھ کے چلے جاتے، فارغ ہو جاتے. ایک طالب علم بہت دنوں سے حکیم صاحب کے پاس رہ رہا تھا، لیکن وہ فارغ نہیں ہو رہا تھا. ایک دن حکیم صاحب نے اس کو بلایا، کہا بیٹے تم بہت دنوں سے یہاں ہو، تم نے کچھ سیکھا؟ تو کہا میں نے صرف ایک دوا بنانا سیکھی ہے. کہا بس ایک دوا؟ کہا جی. کہا اور دوسری کوئی دوا نہیں آتی؟ کہا نہیں. کہا کون سی دوا بنا لیتے ہو؟ کہا میں جلاب کی گولی بنا لیتا ہوں.
जुलाब की गोली जानते हैं? दस्तावर गोली, मुसहिल। कहा मैं जुलाब की गोली बनाना सीख गया और कुछ नहीं मालूम। कहा बहुत दिनों से तुम यहाँ रह रहे हो और तुमको सिर्फ एक जुलाब की गोली बनाना आई, आओ मैं तुम्हारी दस्तारबंदी उसी पे कर देता हूँ। अब कहाँ तुम बूढ़े हो जाओगे, कहाँ पूरी तिब सीखोगे, आओ। और पगड़ी वगड़ी बांध दी और दुआ कर दी, ए अल्लाह इसका काम एक जुलाब की गोली में चला दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस्ताद की दुआ कबूल कर ली। कभी कभी उस्ताद की दुआ लग जाती है। अल्लाह तो कादिर मुतलक है ना, अल्लाह जो चाहे करे, फ़आल लिमा युरीद है, वो जो चाहे करे, कोई पूछ नहीं सकता कि ऐसा क्यों किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस्ताद की दुआ कबूल कर ली। उस्ताद ने दुआ की, ए अल्लाह ये मुखलिस तालिब इल्म है, बहुत दिनों से दर पर पड़ा हुआ है, कुछ ज्यादा नहीं आता, एक जुलाब की गोली बनाना सीखिए, ए अल्लाह इसकी दुकान आप उसी में चला दी। अब वो हकीम साहब पगड़ी वगड़ी बांध के अपने इलाके में आए और घर के बाहर अपना नाम के साथ हिकमत का बोर्ड लगा दिया और लिख दिया कि हकीम साहब के यहाँ हर मर्ज का इलाज होता है, कोई बीमारी हो हर मर्ज का इलाज। अब कोई साहब पूछेगा हकीम साहब आपके हर मर्ज का इलाज होता है? का बिल्कुल। का रूहानी भी? का रूहानी हो, जिस्मानी हो, जिन्नाती हो, आसेबी हो, इख्तिलाफी हो, किसी तरह की कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, हमारे पास आओ, मैं दवा करूंगा, अल्लाह शिफा दे। बोर्ड लग गया बड़ा सा कि हर मर्ज का इलाज होता है। इलाके में एक बड़े मियाँ थे जिन्हें गुस्सा बहुत आता था, बात बात पे गुस्सा, घर वाले परेशान। अरे बूढ़े आदमी को गुस्सा आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? एक इलाके में एक डॉक्टर साहब पहुंचे, सही डॉक्टर, एक गोली वाले नहीं, ये दूसरी बात है। एक बड़े मियाँ बहुत कमजोर डॉक्टर साहब के पहुंचे। कहा डॉक्टर साहब खांसी बहुत आती है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई चचा उम्र की वजह से, बुढ़ापे की वजह से। कहा भूख नहीं लगती है, बिल्कुल भूख नहीं लगती है। कहा यह भी बुढ़ापे की वजह से। कहा कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक बहुत तेज भूख लगती है और एक आदमी वाले खाओ, लगता है पेट भर गया। कहा यह भी बुढ़ापे की वजह से। कहा रात में नींद नहीं आती। कहा यह भी बुढ़ापे की वजह से। अब जब बार बार बुढ़ापे की वजह से, कमजोरी की वजह से, बुढ़ापे की वजह से, कमजोरी की वजह से, तो उस बूढ़े ने एक तमाचा खींच के दिया डॉक्टर को। तो डॉक्टर मुस्कुराया और कहा यह भी बुढ़ापे की वजह से, ये भी बुढ़ापे की वजह से। बुढ़ापे में बड़ा गुस्सा आता है, आदमी को हवास पर कंट्रोल नहीं रहता है। तो इलाके में एक बड़े मियाँ थे जो बड़े चिड़चिड़े थे, बात बात पर गुस्सा, और उनके लड़के चाहते थे कि हमारे अब्बा ठीक हो जाए। अब उन लड़कों ने जब देखा कि हकीम साहब आए और इनके हर तरह का इलाज होता है, तो अपने अब्बा का मसला लेकर पहुंचे और कहा हकीम साहब ये बताइए कि हमारे अब्बा को गुस्सा बहुत आता है, क्या गुस्से का इलाज है? अरे गुस्से का इलाज है? पूछा। खामोश रहो भाई। कहा बिल्कुल है। कहा दे दीजिए। अब उन्होंने जुलाब की गोली ली और कहा लो। कहा ये क्या है? कहा जुलाब की गोली। कहा अरे हकीम साहब मेरे अब्बा के गुस्से का मसला है। कहाँ गुस्सा, कहाँ जुलाब की गोली, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं, कोई राब्ता नहीं। आप गुस्से का इलाज जुलाब की गोली से करेंगे? कहा राब्ता हो या ना हो, कनेक्शन हो या ना हो, तुम इस गोली को खिलाओ, फिर इसका कमाल देखो। अब वो लड़के ले गए और उन्होंने अब्बा को जुलाब की गोली दी। अब जो जुलाब की गोली दी तो अब्बा के दस्त आना शुरू हो गए। अब जब दस्त आना शुरू हुए, बहुत ज्यादा आए। अब ये कैफियत हो गई कि अब्बा से अगर कुछ बोला जा रहा है तो अब्बा खामोश। जिन बातों पे चीख पुकार किया करते थे, उधम मचाए रहते थे, बात बात पर घर सर पर उठा लेते थे, अब वो सारे काम हो रहे हो चुप्पे पड़े हुए, हिम्मत ही नहीं तो बोले क्या। तो लड़कों को ये समझ में आया कि ये गोली का नफा है। अब्बा ने हमारे गोली खाई जिसकी वजह से उनका गुस्सा जाता रहा। और फिर कुछ दिनों तक के जब ये असर रहा तो थोड़ा सा मिजाज में भी तब्दीली आ गई, चिड़चिड़ाहट थी वो कुछ कम हो गई। तो हकीम जी मशहूर हो गए कि हकीम जी बहुत करामती बुजुर्ग हैं। बहुत सालों से जो बुड्ढा हर वक्त
پریشان کیے ہوئے تھا، ایک گولی نے ایسا کمال کر دیا کہ وہ سدھر گیا۔ اب پورے علاقے میں حکیم جی کے ڈنکے پٹنے لگے کہ اگر حکیم ہو تو ہمارے علاقے جیسا ہر مرض کا علاج، کوئی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، فوراً ٹھیک۔ اللہ کی مرضی، علاقے کے اندر ایک چوری ہو گئی، بھینس چوری ہو گئی۔ اب حکیم جی کے پاس لڑکے آئے جن کی بھینس چوری ہوئی، کہا حکیم جی ہماری بھینس چوری ہو گئی ہے، کیا مل جائے گی؟ کہا بالکل مل جائے گی۔ کہا کیسے ملے گی؟ کہا جلاب کی گولی کھانی پڑے گی۔ کہا حکیم جی جلاب کی گولی اور بھینس کا ملنا، کہا اگر تمہیں چاہیے بھینس تو جلاب کی گولی کھاؤ۔ کہا کون کھائے گا؟ کہا گھر والے سب کھائیں گے۔ اب گھر والوں نے جلاب کی گولی کھائی تو جس چور نے بھینس چرائی تھی وہ جنگل میں چھپا ہوا تھا کہ رات کا اندھیرا ہو تو ہم بھینس لے کر نکلے۔ اب یہاں ان لوگوں نے جلاب کی گولی کھائی تو سب کا تقاضا ہوا، اب باری باری سب جا رہے ہیں جنگل کے اندر، تو بھینس والا جو چوری کیا تو اس کو موقع ہی نہیں مل رہا تھا کہ لے کے نکلے۔ اس نے کیا کام کیا؟ اس نے کہا کہ اگر زیادہ انتظار کریں گے تو پکڑے جائیں گے۔ اس کو یہ تو معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ استنجا کرنے آ رہے، وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ڈھونڈ رہے ہیں بھینس۔ اس نے سوچا کہ اگر تھوڑی دیر اور اگر ہم یہاں ٹکے رہے تو یہ پکڑ لیں گے، مار الگ کھائیں گے، بھینس الگ دینا پڑے گی۔ بھینس چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اب ان میں سے کوئی صاحب استنجا کر رہے تھے، اچانک بھینس پر نگاہ پڑی، پکڑ کر لیا ہے گھر۔ اب پورے علاقے میں اور شہرت ہو گئی کہ حکیم ہو تو ایسا ہو کہ ایک گولی دیتا ہے کھوئی ہوئی بھینس مل جاتی ہے۔ اب پورے علاقے میں اور شہرت ہو گئی کہ یہ حکیم صاحب، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، وہ جلاب کی گولی دیتے اور ٹھیک ہو جاتا آدمی۔ دسیوں اس طرح کی مثالیں، اب کہاں تک کہ ہم آپ کو بتائیں۔ کوئی مرض، جلاب کی گولی ٹھیک۔ ہوا یہ کہ اس دور میں جو اس علاقے کا بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے اوپر دوسرے بادشاہ نے حملہ کر دیا، فوج اپنی قلعے کے باہر لا کر ڈال دی۔ اب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ ہمارا اوپر فوج آ گئی ہے اور وہ فوج حملہ کرنے والی ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا، پوچھا کتنی فوج ہے بار؟ کہا 5000 کا لشکر ہے۔ کہا اپنی فوج کتنی؟ کہا 2000۔ کہا 5000 وہ فوج ہے، صبح جب حملہ کرے گی تو ہماری 2000 فوج ٹک نہیں پائے گی، کیا کیا جائے؟ کہا اب تو شکست ہو جائے گی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب بادشاہ بہت پریشان کہ پورا تاج تخت حکومت سب چلی جائے گی، 5000 کا لشکر آئے گا اور ہمارے سپاہیوں کو کچل کر رکھ دے گا، ہم تو ختم ہو جائیں گے۔ پریشان تھا۔ کسی نے کہا کہ علاقے میں حکیم صاحب ہیں، ان سے مشورہ کر لیجیے۔ اب بادشاہ پریشان حال پہنچا حکیم صاحب کے پاس۔ اب حکیم صاحب کے پاس جانے کے بعد کہا حکیم صاحب 5000 کا لشکر حملہ کرنے والا، اپنے پاس فوج ہے 2000، کیا کوئی ایسی دوا، کوئی ایسی ترکیب ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری فوج جیت جائے؟ تو حکیم صاحب نے کہا بالکل ہے۔ کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا جلاب کی گولی کھانی پڑے گی۔ کہا حکیم صاحب آپ کا دماغ صحیح ہے، 2000 جو فوج ہے کسی طرح اس کو لڑائیں گے، کچھ دیر تو مقابلہ چلے گا، جلاب کی گولی کھا کر سب کمزور ہو جائیں گے تو بغیر لڑے شکست ہو جائے گی، آپ تو الٹی بات کر رہے ہیں۔ حکیم صاحب نے کہا دیکھو نہ الٹی نہ سیدھی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مسئلہ حل ہو تو ہمارے ساتھ ہمارے استاد کی دعا ہے، اور انہوں نے کہا تھا اے اللہ اس کے سارے مسئلے اسی ایک گولی کے ذریعے سے حل کر دے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مسئلہ حل ہو تو جلاب کی گولی کھانا پڑے گی۔ کہا کس کو کھانی ہوگی؟ کہا تم کو اور تمہارے فوجیوں کو۔ کہا لائیے۔ اب جب فوج نے گولیاں کھائی تو اب استنجے کا تقاضا۔ اب 50 آدمی جا رہے ہیں قلعے کے باہر اور 50 آدمی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور قلعے کے باہر تھوڑی دور پر دشمن فوج تھوڑی دور پہ تھی، لیکن جاسوس ٹہل رہے تھے کہ دیکھیں اس قلعے میں ہو کیا رہا ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ استنجا کرنے فوج آ رہی ہے، 50 آئے، 50 گئے، 100 آئے، پھر 50 آئے، پھر 200 آئے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ گنتا رہا۔ صبح جا کر اپنے بادشاہ سے کہا
جس نے آپ کو یہ اطلاع دی کہ اندر 2000 فوج ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، غلط اطلاع دیے. 10,000 فوج تو خالی استنجا کرنے آئی تھی، اندر نہ جانے کتنی فوج ہوگی. اگر حملہ کیا تو قیمہ بن جائے گا فوج کا. تو کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا چپ چاپ پھوٹ لینا چاہیے اور کچھ نہیں. بادشاہ نے کہا جلدی سے نکلو یہاں سے. اب وہ اپنا لشکر لے کر بھاگا، اور ادھر یہاں شورا ہو گیا کہ حکیم صاحب تو ایسے ہو جو 2000 کے لشکر کا خوف مسلط کر دیتے 5000 کے لشکر. تو یہ کیا تھا؟ ایک جلاب کی گولی کا اثر. بات پہنچ گئی رانی کے پاس. جب بادشاہ کو شکست فتح ہو گئی تو رانی کو معلوم ہوا. رانی جو تھی بادشاہ اس سے ملاقات نہیں کرتا، میل جول نہیں رکھتا تھا، بالکل ناراض رہتا تھا. وہ رانی آ گئی بادشاہ کے پاس، حکیم صاحب کے پاس. حکیم صاحب آپ نے فوج کو شکست تو دے دی لیکن میرا مسئلہ بھی حل کر دیجیے. کہا کیا؟ کہا بادشاہ سلامت ہم سے راضی نہیں ہے، ناراض ہیں، بات چیت نہیں کرتے ہیں. کہا اچھا ایک گولی کھانا پڑے گی تم کو. کہا کون سی؟ کہا وہی جلاب والی گولی. تو کہا بادشاہ ہم سے راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے، میرا حسن ڈھل گیا، اس لیے کیا آپ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ میں معذور ہو جاؤں جس کی وجہ سے مجھ پر کوئی التفات نہ ہو؟ تو بادشاہ حکیم صاحب نے کہا دیکھو ہم کچھ نہیں جانتے، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا روٹھا شوہر مان جائے تو جلاب کی گولی کھاؤ. اب جیسے ہی جلاب کی گولی کھائی بس شروع ہو گیا، اور دھیرے دھیرے کر کے ایک وقت وہ آیا کہ وہ بستر سے لگ گئی. اب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ رانی بیمار ہے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی اتنی وفادار رانی ہے، اتنے دنوں کا ساتھ ہے، اور اب وہ بیمار ہے، کم از کم اب آپ جا کر مل تو لیں، کئی سال سے آپ نے چہرہ نہیں دیکھا. اب جب بادشاہ آیا وہاں ملنے کے لیے تو بادشاہ کو اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر ترس آ گیا. اب جب ترس آ گیا تو وہیں بیٹھ گیا، اور پھر دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ وہیں بیٹھا رہا، اب اٹھ ہی نہیں رہا وہاں سے. اب یہاں بادشاہ بیوی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور پورے علاقے میں شورا ہو گیا کہ حکیم ہو تو ایسا ہو کہ روٹھی ہوئی بیوی اس کا شوہر بھی مان جاتا ہے ایسی گولی. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہر مرض کی دوا صلی اللہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ایک ہی گولی سیکھ لی جائے اور ایک ہی بات سیکھ لی جائے اور ہر جگہ کام چلایا جائے. بسا اوقات فائدے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آپ حضرات کو چاہیے کہ اپنے علم میں وسعت پیدا کریں، اپنے اندر بردباری اور تحمل پیدا کریں، ایسے افکار و خیالات پیش کریں کہ جس سے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، ہماری رہبری کر سکتے ہیں، ہماری قیادت کر سکتے ہیں، ہماری سیادت کر سکتے ہیں، ہمارے کام آ سکتے ہیں. اپنے اندر وقار پیدا کریے. اور یاد رکھیے، میں نے جیسا کہ کہا کہ مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی اس کا شان نزول بھی اسی طرح کا، جو مضمون میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اسی کے سلسلے میں نے یہ آیت پڑھی. تھوڑا سا شان نزول سمجھ لیجئے. امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت نہیں فرمائی تھی، جب آپ مکے میں رہتے تھے اور شروع آپ کی دعوت کا سلسلہ تھا، ایک دن آپ نے خانہ کعبہ کے دروازے پہ تالا لگا رہتا تھا اور وہ کنجی رہتی تھی. اس دور میں ایک صاحب تھے عثمان بن طلحہ، نام یاد رہے گا، عثمان بن طلحہ کے پاس کنجی رہتی تھی. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کہا اے عثمان، میری یہ خواہش ہے کہ تم میرے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دو، میں اندر جا کر کچھ نماز پڑھ لوں، اللہ کی عبادت کر لوں. خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے اور ان بتوں کی عبادت کی اجازت تھی، لوگ اندر جاتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کہا اے عثمان، تم میرے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دو، میں بھی جا کر اللہ کی عبادت کر لوں، کچھ نماز پڑھ لوں. عثمان بن طلحہ نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں دوسروں کے لیے تو دروازہ کھول دوں گا لیکن تمہارے لیے دروازہ نہیں کھلے گا، ہرگز نہیں کھلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اور کہا کہ تمہارا کیا جا رہا ہے؟
تھوڑی دیر کے لیے دروازہ کھول دو۔ اس نے کہا میں قطعاً نہیں کھولوں گا۔ جب اس نے شدت سے انکار کیا تو ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، آج خانہ کعبہ کے دروازے پہ لگے ہوئے تالے کی کنجی تمہارے پاس ہے، تم جس کے لیے چاہتے ہو کھولتے ہو اور جس کے لیے چاہتے ہو منع کر دیتے ہو۔ یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب یہ کنجی میرے پاس ہوگی، میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ یاد کرو وہ وقت جب یہ کنجی میرے پاس ہوگی۔ عثمان بن طلحہ نے جب یہ سنا تو مسکرا دیا اور کہا اچھا بڑے لمبے منصوبے ہیں، ابھی تو میرے آگے گلگلا رہے ہو کنجی دے دو، اب اتنی بڑی بات کہ یہ کنجی تمہارے پاس ہوگی، تم جسے چاہو گے دو گے؟ ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا کہ یہ کنجی تمہارے پاس ہے۔ اور اگر وہ وقت آیا کہ کنجی تمہارے پاس گئی تو وہ وقت عرب کے لیے انتہائی ذلت کا دن ہوگا، وہ دن عرب کے لیے انتہائی شرمندگی کا دن ہوگا، وہ دن عرب کے لیے مر جانے کا ہوگا جس دن تمہارے پاس کنجی آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک، دیکھا جائے۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وقت رکتا نہیں ہے، وقت تو چلا کرتا ہے نا، دھیرے 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 وقت گزرتا رہا، دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں بدلے، مہینے سال میں بدلے، اور ایک وقت وہ آیا جب ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے، اور پھر غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوا، ساری تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس جگہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہو رہے ہیں جہاں چند سال پہلے نکالا گیا تھا اور وہاں سے بھگایا گیا تھا۔ اب نبی اور صحابہ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا جاؤ عثمان بن طلحہ سے کنجی لے آؤ۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور عثمان بن طلحہ سے کنجی لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، کہتے ہیں اے آقا، آج میں آپ کی زبان سے قرآن کی ایک آیت وہ سن رہا ہوں جو آج سے پہلے نہیں سنی، اور وہ یہی آیت تھی جو میں نے پڑھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت ہے اس کے سپرد کر دو۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چابی لے کر آگئے خانہ کعبہ کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہتے اے عمر، آج سے پہلے تم اس آیت کو سنتے بھی کیسے؟ ابھی ابھی طواف خانہ کعبہ کے دوران جبریل امین، فرشتوں کے سردار میرے پاس یہ آیت لے کر آئے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے جس کی امانت اس کے سپرد کرو، اللہ حکم دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ علی، عثمان بن طلحہ کو بلا لو۔ عثمان بن طلحہ آ جاتے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ کی کنجی جو نبی کے پاس ہے عثمان بن طلحہ کے حوالے کرتے، کہتے ہیں عثمان، اللہ نے حکم دیا ہے کہ جس کی امانت ہے اس کے سپرد کرو، لو یہ کنجی تم رکھو، اور آج سے یہ کنجی تمہارے پاس رہے گی، تمہارے بعد تمہاری اولاد میں رہے گی، تمہاری اولاد کے بعد تمہاری اولاد کی اولاد میں رہے گی، اس طرح نسلن بعد نسلن، جیلن بعد جیلن، صبح قیامت تک یہ کنجی تمہارے پاس، تمہاری اولاد کے پاس، اولاد کی اولاد کے پاس رہے گی۔ اگر کوئی چھینے گا تو وہ قیامت کے ظالم بن کر آئے گا۔ آپ کو معلوم ہے 1400 سال ہو گئے اس واقعے کو، طرح طرح کے تختے پلٹے، کبھی کسی کی حکومت، کبھی کسی کی حکومت، لیکن وہ کنجی آج بھی عثمان بن طلحہ کے خاندان میں ہے، شیبی خاندان، آج بھی وہ کنجی انہی کے پاس۔
اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گی۔ یہ کیا ہے؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت ہے اس کے سپرد کرو۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یاد رکھیے، ہمارے طلبہ ساتھی خاص طور سے، آپ قوم کی امانت ہے، آپ کی ذمہ داری ہے امانت کی ادائیگی۔ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ امانت کا مطلب یہ نہیں ہے خالی کہ آپ کے پاس کسی نے 5000 روپے رکھائے آپ نے دے دیے، نہیں، یہ وقت امانت ہے، یہ جوانی امانت ہے، یہ امامت کی ذمہ داری امانت ہے، یہ حفظ قرآن امانت ہے، یہ سارا جو کام آپ کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اسی لیے قرآن نے ذکر کیا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے امانت کا بوجھ آسمان پر ڈالا، زمین پر ڈالا، پہاڑوں پر ڈالا۔ ہم نے کہا کہ یہ امانت کا بوجھ، اے پہاڑ تو لے لے، اے زمین تو لے لے، اے آسمان تو لے لے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھایا۔ انہو کان ظلوما جہولا، وہ تو بڑا نادان ہے۔ فرشتے سوچتے ہی رہ گئے انجام ہستی کو، فرشتے سوچتے ہی رہ گئے انجام ہستی کو، دل نادا اٹھا اور اٹھ کے بنیادیں جہاں رکھ دی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، امانت میں سب سے بڑی امانت قرآن کی امانت۔ اللہ نے آپ کے سینوں کو منتخب کیا ہے، اللہ نے آپ کے سینوں کو منتخب کر کے قرآن مجید کی آیات دی ہیں، ان کی تفسیر دی ہے، ان کا فہم دیا ہے، اور یہ ہمارے جو سارے لوگ سامنے بیٹھے کسی نہ کسی مقدار میں سب کے سینوں میں قرآن ہے، اس لیے سب کی ذمہ داری ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات آگے بڑھا کر ختم کروں۔ ایک چھوٹی سی مثال، کس طرح اللہ معزز کرتا ہے اس امانت کے ذریعے سے، آپ نے معمولی سمجھا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے جیسی سرزمین کا، مکے جیسی سرزمین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تو 62 لاکھ مربع میل پہ تھی، بڑے بڑے علاقے ان کے حکومت میں آتے تھے، لیکن ان تمام علاقوں میں سب سے منتخب اور سب سے اچھا علاقہ مکے کا تھا۔ اس جیسی کوئی سرزمین ہی نہیں، اللہ نے بنائی نہیں۔ مکے کا گورنر بنایا تھا نافع ابن حارث کو، علماء جانتے ہیں، قرآن جانتے ہیں۔ نافع ابن حارث وہ شخص ہے جو قرآن بہترین پڑھتے تھے، قرآن بہترین پڑھنے کی وجہ سے مکے کا گورنر بنا دیا۔ بتائیے، معمولی چیز ہے، مکے کا گورنر۔ حضرت نافع ابن حارث کسی ضرورت سے مکے سے باہر چلے آئے، سفر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ کہا، اے نافع، ہم نے تم کو مکے کا گورنر بنایا ہے، وہاں کی ضرورتیں ہیں، وہاں کے مسائل ہیں، ان کو تمہیں حل کرنا ہے، اور تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آ گئے۔ تم نے اپنی جگہ پر کس کو اپنا نائب بنایا، اپنا قائم مقام کس کو مقرر کیا؟ تو حضرت نافع کہتے ہیں، ہم نے اپنی جگہ پر ابن ابزہ کو مقرر کیا، ابن ابزہ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابزہ کو جانتے نہیں تھے۔ کہا، من ابن ابزہ، یہ ابن ابزہ کون ہے؟ کون ابن ابزہ؟ تو حضرت نافع کہتے ہیں کہ ابن ابزہ ہے تو غلام زادے، ان کے باپ غلام تھے، وہ غلام زادے، کوئی معاشرتی حیثیت نہیں ہے ان کی، لیکن وہ قرآن کے عالم ہیں، قرآن اچھا پڑھتے ہیں، قرآن اچھا سمجھتے ہیں، اس لیے میں نے قرآن کی بنیاد پر اپنا نائب بنا دیا ہے مکہ جیسی سرزمین کا۔ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ جھوم اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، سچ فرمایا ہمارے آقا، ہمارے مولا، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عزت بھی دیتی ہے اور قوموں کو ذلیل بھی کر دیتی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا، اے میرے طلبہ عزیز ساتھیوں، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اگر آپ
عزت چاہتے ہیں، عظمت چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، برتری چاہتے ہیں، اللہ کے کلام سے سچی وابستگی اختیار کیجئے، اللہ اپنے کلام کو معزز کرے گا، اس سے آپ وابستہ ہوں گے، آپ بھی معزز ہو جائیں گے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، گردوں آسمان کو کہتے ہیں، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ اے میرے عزیزوں، اے میرے بھائیوں، اللہ نے عزتیں، عظمتیں، ترقیاں آپ کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ ہمارے نبی کا فرمان جیسے کل تھا ویسے ہی آج ہے، ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عزت دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں۔ رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہے، اس کو بھی جوڑ لیجئے، اور ساتھ میں اس وقت کے ماحول کو بھی جوڑیے، اور یہ جو موضوع چل رہا ہے اس کو بھی لیجئے، سمیٹیے بات۔ آپ دیکھیے کہ آپ کو اللہ نے، جو ہمارے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے، کسی نہ کسی مقدار میں قرآن دیا، امانت کا بوجھ دیا، ہمارے یہ بھائی بیٹھے ہوئے، اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی، سربلندی عطا فرمائی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنا سب ملنے کے باوجود، آخر کیا بات ہے کہ جو عزت ملنی چاہیے، جو عظمت ملنی چاہیے، جو ترقی ملنی چاہیے، وہ نہیں مل پا رہی؟ کیا بات ہے؟ میں بہت تفصیل میں نہیں جا کر ایک آدھ اشارے کروں گا، وہ آپ کے لیے بھی ہیں، ان کے لیے بھی، میرے لیے بھی، سب کے لیے۔ یاد رکھو یہ بات، تقریر نہیں، بہت اہم بات ذہن میں آئی، اس کو یاد رکھو، سینے پہ لکھو، دل پہ لکھو، ڈائری میں لکھو۔ یاد رکھنے والی بات ہے کہ ہم چاہے جتنی نمازیں پڑھ لیں، چاہے جتنے روزے رکھ لیں، چاہے جتنے کام اچھے کر لیں، یاد رکھو جب تک ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچائیں گے، ہمیں نہ دنیا میں صحیح عزت ملے گی نہ آخرت میں ملے گی۔ ہم یہ چاہیں کہ ہم نماز پڑھائیں، مولانا صاحب ہو جائیں، اور موبائل کا غلط استعمال کرتے رہیں، گٹکے ہم کھاتے رہیں، سڑکوں پہ کھڑے ہو کر الٹی سیدھی باتیں کرتے رہیں، چائے خانوں پہ بیٹھ کر فضول کی بحثیں کرتے رہیں، اخبارات میں ننگی ننگی تصویریں دیکھ کر ہم الٹے سیدھی باتیں کرتے رہیں، اور ہم چاہیں کہ عزتیں مل جائیں، نہ ہمیں دنیا میں عزت ملے گی نہ آخرت ملے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یاد رکھو، ہم چاہتے ہیں عزت ملے تو نیکی ایک الگ چیز ہے اور گناہوں کا چھوڑنا ایک الگ چیز ہے۔ جب دونوں چیزیں ہوں گی تب کامیابی ملے گی، ایک سے نہیں ملے گی۔ ارے بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے ابھی ہم بیمار ہیں، اب ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں، کتنے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، کتنی اچھی دوا لے لیں، لیکن ڈاکٹر یہ کہے کہ دیکھیے آپ کو ٹھنڈا پانی نہیں پینا، اگر ٹھنڈا پانی پیئیں گے تو آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ تو ہم کہیں ڈاکٹر صاحب ہم دوا ایک کے بجائے 2 خوراک کھا لیتے ہیں، آپ نے کہا ہے کہ دن بھر میں 3 مرتبہ دوا کھاؤ، 3 نہیں 13 مرتبہ کھا لیں گے، لیکن ٹھنڈا پانی پیتے رہیں گے، ارے ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ اللہ شفا دینا چاہے بات الگ ہے، اسباب کے درجے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ جب تک کہ ہم پرہیز نہیں کریں گے تب تک کہ ہمیں شفا نہیں ملے گی۔ بلکہ بعض ڈاکٹر، بعض حکیم تو یہ کہتے ہیں کہ دوا کا فائدہ 1 گنا اور پرہیز 10 گنا۔ پرہیز کے ذریعے سے 90% شفا ملتی ہے اور 10% شفا ملتی ہے دوا کے ذریعے سے۔ تو اصل کیا بتایا؟ اصل بتایا پرہیز۔ تو جب تک پرہیز نہیں ہوگا شفا نہیں ملے گی۔ جس طرح جسمانی شفا پرہیز کے بغیر نہیں ملتی، اسی طریقے سے روحانی شفا بھی بغیر پرہیز کے نہیں ملے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کچھ مقام بلند ہو، کیا آپ سنا آپ نے سنا ہوگا مستجاب الدعوات۔ مستجاب الدعوات جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا قبول ہونے کے لیے، مستجاب الدعوات بننے کے لیے سب سے بنیادی چیز، پہلا زینہ ہے حرام کھانے سے بچنا۔ اگر کوئی وقت کا قطب ہے، ابدال ہے،
بہت بڑا مستجاب الدعوات ہے جس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اگر اس کے پیٹ میں کسی نے حرام لقمہ ڈال دیا تو اب اس کی دعا قبول نہیں ہوگی 40 دن تک کے، جب تک کہ اس کے پیٹ میں لقمہ رہے گا. وہ دعا کے اثرات ظاہر نہیں ہوں گے. جو کیفیت تھی مستجاب الدعوات ہونے کی وہ کیفیت نہیں حاصل ہوگی 40 دن تک. یہ اللہ کی شان ہے. بغیر پرہیز کے کوئی مقام نہیں مل پائے گا. پرہیز ضروری ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ نے نام سنا ہوگا، ضرور سنا ہوگا، علماء تو جانتے ہیں، ہمارے طلبہ ساتھی جانتے ہیں، محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ارے نام سنا کہ نہیں سنا؟ ارے سنا کہ نہیں سنا؟ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت ایک مرتبہ کار سے کہیں جا رہے تھے سفر میں. شاندار کار، بہترین کار، بہترین کار، لیکن اے سی چل رہا ہے، گرمی کا زمانہ ہے، ٹھنڈی نہیں ہو رہی گاڑی. اب کچھ دیر کے بعد حضرت کو بڑی فکر ہوئی کہ بھائی کیا بات ہے، اتنی شدید گرمی ہو رہی ہے، کیا اے سی ٹھیک نہیں ہے کیا؟ ڈرائیور سے پوچھتے ہیں بھائی اے سی تمہارا خراب ہے کیا؟ اب ڈرائیور دیکھتا ہے، کہتا ہے حضرت اے سی تو بہت صحیح ہے، فل پہ چل رہا ہے، ٹھنڈا ہے. تو حضرت فرماتے پھر گاڑی کیوں نہیں گرم ہو رہی ہے؟ حضرت اپنے ساتھیوں سے کہتے بھائی دیکھو، سب لوگ دیکھو گاڑی کیوں نہیں ٹھنڈی ہو رہی ہے، اپنی اپنی کھڑکیاں چیک کرو. اب جب حضرت نے توجہ دلائی تو ایک صاحب نے کہا حضرت میری کھڑکی تھوڑی سی کھلی ہوئی ہے، میری طرف کی کھڑکی تھوڑی سی کھلی ہوئی ہے. اب انہوں نے جلدی سے وہ کھڑکی بند کر دی. اب جب کھڑکی بند ہو گئی تو 5 منٹ گزرے تھے کہ گاڑی بہترین ٹھنڈی ہو گئی. اب جب گاڑی ٹھنڈی ہو گئی تو حضرت، بڑے ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے بڑے مسئلے نکالتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اے سی شاندار، گاڑی بہترین، لیکن کھڑکی کھلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اندر گرم ہوا آ رہی تھی. نتیجہ یہ تھا کہ گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی. اور جب کھڑکی بند ہو گئی، باہر سے اندر گرم ہوا کا آنا ختم ہوا تو اب اندر کی ٹھنڈک کی وجہ سے گاڑی کتنی ٹھنڈی ہو گئی. اور پھر حضرت نے فرمایا بالکل اسی طرح کا معاملہ ہم لوگ کا ہے کہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں ان نیکیوں کے ہمارے اوپر جو اثرات نہیں ہو پاتے، ہمارا جو مقام نہیں بلند ہو پاتا، ہمارا اللہ سے جو رشتہ مضبوط نہیں ہو پاتا، ہمارا اللہ سے جو مضبوط تعلق نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ کہ ہم نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن گناہوں کی کھڑکی کھول رکھی، گناہوں کی کھڑکیاں کھول رکھی ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر، ہماری روح کے اندر، ہمارے افکار اور ہمارے خیالات کے اندر وہ قوت و طاقت نہیں پیدا ہو رہی. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب. آپ نے سنا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، حضرت مولانا عبدالستار صاحب میں نے شروع میں سنا غزوہ بدر کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ ارے کر رہے تھے کہ نہیں؟ کتنے تھے غزوہ بدر میں؟ سنا کہ نہیں سنا؟ کتنے تھے؟ میں اس واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا تفصیل میں. کتنے لوگ تھے؟ ارے کتنے لوگ تھے؟ 313. اور آج کتنے؟ آج کتنے؟ اربوں، 100 کروڑ سے زائد، اور وہاں 313. لیکن جانتے ہیں نبی نے کیا فرمایا تھا ان 313 کے بارے میں؟ کیا فرمایا؟ پتہ نہیں مولانا بیان کیا کہ نہیں، میں اشارہ کر دوں. جانتے ہیں کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے چیلنج کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کو، میں پوری دیانتداری کے ساتھ، عقیدے کی صلابت کے ساتھ، ایمانی غیرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اللہ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن نبی نے اللہ کو چیلنج کیا تھا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد علی وجہ الارض ابدا. اے اللہ اگر یہ 313 ہلاک ہو گئے تو پھر روئے زمین پر آپ کی عبادت نہیں ہو سکے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پوجا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام لیا جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کلمہ بلند ہو، تو ان 313 کی حفاظت کرنا ہوگی، ان کی حفاظت کرنا ہوگی. اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد عربی ہم ان 313 کو ختم کیے دے رہے اور ہم دوسری قوم لے آئیں گے. نہیں نہیں، جبریل امین آ گئے اور آ کر کہتے ہیں اے پیغمبر سر اٹھائیے، سیحزم الجمع ویولون الدبر، یہ مجمع پیٹ پھیر کر بھاگے گا اور یہ شکست کھائیں گے اور یہ فاتح ہوں گے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھ دیا تھا اور سجدے میں سر رکھ کر کہا تھا الہی اب وعدہ معراج پورا کر، الہی اب وعدہ معراج پورا کر، محمد سے جو وعدہ کر چکا تھا آج پورا کر۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ تقوی کے اعلیٰ معیار پر قائم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کہ ان کو گناہ، طغیان، سرکشی ناپسند ہے۔ یہ راشد لوگ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آج ہم نے اپنا رشتہ رب سے کمزور کر لیا، گناہوں کی کھڑکی کھول۔ اس لیے طے کرو ہمارے علماء ساتھیوں، ہمارے بھائیوں، کہ ہمیں اپنے آپ اپنا جائزہ لینا ہوگا، پوری سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ خالی گلے شکوے سے کام نہیں چلے گا کہ ہماری تنخواہیں کم ہیں اور ہمیں مسجد میں عزت نہیں دی جاتی، نہیں، ہمیں اپنا اسٹیٹس، اپنا کردار مضبوط کرنا ہوگا۔ ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجئے، ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجئے، کردار سے بنائیے معیار زندگی۔ آپ کا مقام بہت بلند، آپ کو میں بتاؤں کیسا ہونا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ میں پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے نام سنا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی، بہت مشہور بات، میں اشارے کر رہا ہوں، بہت مشہور بات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشتی سے سفر کر رہے تھے، بہت مشہور، جانتے ہوں گے یہ ساتھی ہمارے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کشتی سے سفر کر رہے تھے، اور لوگ بھی تھے۔ ایک صاحب سے بے تکلفی ہو گئی، بات چیت ہونے لگی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باتوں باتوں بتا دیا کہ میرے پاس 1000 دینار ہیں، میرے پاس 1000 دینار کی پوٹلی ہے۔ اب وہ آدمی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہ رہا تھا، سمجھتا تھا کہ بہت بڑے محدث سے سچے آدمی، اس کو یقین ہو گیا کہ 1000 پوٹلی ہے۔ اب اس نے سوچا کہ کیسے ان کی پوٹلی لی جائے، اب یہ تو پتہ نہیں تھا کہاں پر رکھے، تو اس نے مشہور کر دیا آپس میں لوگوں سے کہ میرے پاس 1000 دینار کی پوٹلی ہے، مشہور کر دیا۔ سفر لمبا تھا، اب لوگ سمجھنے لگے کہ اس کے پاس 1000 کی پوٹلی ہے۔ ایک دن صبح صبح اٹھا اور لوگوں سے کہنے لگا میری 1000 دینار کی جو پوٹلی تھی وہ غائب ہو گئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، ڈھونڈو بھائی کہاں ہے۔ اب اس نے سوچا جب ڈھونڈا جائے گا تو امام بخاری کے پاس نکلے گی، اور امام بخاری نے تو کسی سے بتایا نہیں، انہوں نے تو صرف ہم سے بتایا، میں نے 10 لوگوں کو بتا دیا۔ اب اگر یہ کہیں کہ میری ہے تو کوئی بات مانے گا نہیں ان کی۔ ارے پورا گیم سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب ڈھونڈائی مچی، اب جب ڈھونڈائی مچی تو وہ پوٹلی ملی نہیں، نہ امام بخاری کے پاس ملی، نہ کسی کے پاس ملی۔ اب سب لوگ کہنے لگے تم بڑے جھوٹے آدمی ہو، کہتے تھے 1000 کی پوٹلی ہے ہی نہیں، اگر ہوتی تو کسی نے لی ہوتی، ہے ہی نہیں۔ کہنے لگے پتہ نہیں کیا ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہو گئی، یہ سب بات ٹال دی۔ رات ہوئی، امام بخاری سے ملا تو کہا ہم آپ کو بہت بزرگ سمجھتے تھے، آپ بہت جھوٹے آدمی، ہانکتے ہیں آپ۔ کہہ رہے تھے 1000 دینار کی تھیلی ہے، کہاں ہے؟ کچھ نہیں ہے، جھوٹ بول رہے تھے آپ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا میرے پاس 1000 دینار کی تھیلی تھی، لیکن جیسے ہی تم نے یہ کہا کہ تمہارے پاس ہے، ڈھونڈائی مچی، میں نے وہ 1000 دینار ڈال دیے دریا میں۔ کہا 1000 دینار ڈال دیا آپ نے؟ کہا 1000 نہیں، 1 کروڑ ہوتے تو وہ بھی ڈال دیتا، میرے اوپر چوری کی تہمت لگے، میں اللہ کے نبی کی حدیث پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، لکھتا ہوں، لکھاتا ہوں، میرے اوپر ایک آدمی بھی شک کرے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ میرا سارے خزانے ختم ہو جائیں۔ یہ ہوتا ہے وقار، یہ ہوتی ہے اپنی عزت کی پاسداری۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، اللہ نے جو علم آپ کو دیا ہے، جس دین سے وابستہ کیا ہے، جو قیادت سیادت دی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت محتاط رکھیں، کوئی آدمی آپ کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ آخری بات چلتے چلاتے، اب ہمارے لوگوں نے سنا، آپ نے بھی سنا، ہمارے ساتھیوں نے سنا، ہم نے بھی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لیکن مولانا صاحب کیسے بچائیں اپنے آپ کو گناہوں سے؟ جی چاہتا ہے گناہ چھوڑنے کا، لیکن جو چیز لگ گئی ہے، پڑیا لگ گئی، وہ چھوٹتی نہیں ہے۔ 2 دن نہیں کھاتے ہیں پھر تڑپ شروع۔ ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کوئی آدمی سگریٹ کے نشے میں، کوئی آدمی موبائل کے نشے میں، کوئی آدمی اور کسی طرح کے غلط کام میں لگا ہے۔ اب اس سے کہو کہ چھوڑ دو، کہتا ہے چھوڑنے کا جی تو چاہتا ہے لیکن لگی ہوئی چھوٹ نہیں رہی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو فارمولہ بتاتا ہوں،
اپنے آپ کو ہی بتا رہا ہوں، آپ کو ہی بتا رہا ہوں، اور یہ فارمولہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، میں آپ کا ساتھی ہوں، آپ کا بھائی ہوں، بڑے آدمی کی بات بتا رہا ہوں۔ اور بڑے آدمی کون؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یاد رکھو جس گناہ کے کرنے کی انسان کے اندر طاقت ہے، جس گناہ کے انسان کے کرنے کی طاقت ہے، اس سے زیادہ اس گناہ کی اس میں چھوڑنے کی طاقت ہے۔ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جس انسان کے کسی گناہ کے کرنے کی طاقت ہے، اس سے زیادہ اس گناہ کو چھوڑنے کی طاقت ہے، بس صرف عزم اور ارادہ کرنا ہے کہ ہم اس گناہ کو نہیں کریں گے، چاہے جو ہو جائے نہیں کریں گے۔ یہ عزم اور ارادہ کریے، بس یہ عزم اور ارادہ کریے کہ گناہ نہیں کریں گے۔ طاقت اور قوت انسان کے اندر خود ہے، جتنی طاقت گناہ کرنے کی ہے اس سے زیادہ طاقت گناہ چھوڑنے کی، جتنی طاقت گناہ کرنے کی ہے اس سے زیادہ گناہ چھوڑنے کی طاقت ہے۔ اس لیے گناہ چھوڑیے اور یہ عزم کیجئے، ارادہ کیجئے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں گے تو چھوڑ دیں گے، ہمارے اندر طاقت ہے۔ اور ایک کام اور کریے، وہ کیا؟ ایک تو یہ کہ اپنا عزم ارادہ کرنا ہے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اور دوسرے یہ کہ اللہ سے مدد مانگو۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ اللہ ہم نے طے کیا ہے کہ ہم اس گناہ کو نہیں کریں گے، اے اللہ آپ مجھ سے اس گناہ کو چھڑوا دیجیے۔ اللہ سے مدد مانگو۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، خالی رزق میں برکت اللہ سے نہیں مانگنی ہے، ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے۔ اذا سألت، نبی نے بتایا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ جب مانگو تو اللہ سے مانگو، جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مانگو رو رو کر، اے اللہ یہ گناہ میرے اندر آ گیا ہے، یہ گناہ کی لت آ گئی ہے، اے اللہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں، چھوٹ نہیں پا رہا ہے، آپ میری مدد کریے، آپ مجھے اس گناہ سے بچا لیجیے، آپ مجھے اس گناہ سے ہٹا لیجئے، آپ مجھے اس گناہ سے دور کر دیجئے، محفوظ کر دیجئے۔ اللہ کی مدد آئے گی۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک بزرگ تھے، وہ غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا۔ ایک بزرگ وضو کر رہے تھے تہجد میں، خادم وضو کرا رہا تھا۔ اب ایک آواز آئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ تم چاہے جتنا وضو کر کر کے تہجد کی نمازیں چاہے جتنی پڑھو، تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ وہ بزرگ وضو کرتے رہے۔ خادم نے کہا کہ حضرت، اب چاہے خادم نے خود آواز سنی یا حضرت نے بتایا ہو، کہا حضرت آپ 10 سال سے تہجد کی نماز پڑھ لیں، گرمی ہو، ٹھنڈک ہو، برسات ہو، بوڑھے بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، پھر بھی آپ پڑھ لیں۔ تہجد کی نماز کوئی فرض تو ہے نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو سنا دیا کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہونا ہے تو کاہے آپ اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں؟ فرض پڑھیے، ٹھیک ہے، یہ کوئی فرض تو ہے نہیں، کاہے پڑھ رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں قبول کریں گے؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں میرے عزیز، اللہ کے علاوہ کوئی در ہو تو بتا دو کہ وہاں چلے جائیں، وہ قبول کریں یا نہ کریں ان کو اختیار ہے، وہ ہمارے مالک ہیں، ہمارے رب ہیں، ان کے علاوہ کوئی در ہے ہی نہیں۔ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ اسی در پر گرے رہو، پڑے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ ہو سکتا ہے کبھی ترس آ جائے دے دے، اور اگر نہ دے تو بھی کچھ حرج نہیں ہے، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، ہم تو پڑے رہیں گے۔ جب یہ بات کہی تو پھر آواز آئی کہ تمہارے اس ایک جذبے کی وجہ سے اللہ نے تمہاری تمام تہجدیں قبول فرمائی۔ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اللہ سے یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ ہی دینے والا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب محتاج ہو، اللہ غنی، اللہ کی ذات ہے۔ علماء سے پوچھئے اللہ نے کہا، اللہ کون؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ سب کے سب محتاج ہیں اللہ کے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد کا کیا مطلب ہے؟ سارے کے سارے لوگ اپنی مشکلات میں مشکلات کے حل کرنے کے لیے اللہ کو پکاریں گے، اور اللہ کو کسی کو پکارنے کی ضرورت نہیں۔
سب کے سب اپنے مسائل میں اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں، کسی کی طرف رجوع نہیں کرنا۔ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، طے کریں کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، عزم کریں، ارادہ کریں، چھوڑیں، اور اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کریں۔ ارے کریں گے۔ 1 منٹ کی ایک آخری بات، وہ کیا؟ وہ یہ کہ گناہ نہیں کرنا ہے، عزم کرنا ہے، چھوڑنا ہے، اللہ سے مدد طلب کرنا، یہ سب ہو گیا۔ اب ایک آخری 1 منٹ کی بات، وہ یہ کہ اب تک جتنے گناہ ہوئے ان کا کیا کرنا ہے؟ ان پر اللہ سے معافی مانگنا۔ ارے کیا کرنا ہے؟ تاکہ رجسٹر بالکل کلیئر صاف ہو جائے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے گناہ اس نے کیا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ خود فرما رہا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ خوب مغفرت کرنے والا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو خوب رو رو کر گناہوں کی توبہ کریں کہ اللہ اب تک جو گناہ ہوئے ان کو معاف فرما دیے۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہوتی ہے جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہوتی ہے جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے۔ ایک بار خطا ہو جاتی ہے، 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے کریم آقا، اے رحیم آقا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سے ناراض نہ ہوئیے، اے اللہ ہم سے ناراض نہ ہوئیے، اے اللہ آپ کا غضب برداشت کرنے کی ہمارے اندر قوت نہیں ہے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہماری پیشانی کے بال پکڑ کر ہمیں ہدایت پر ڈال دیجیے۔ اے کریم آقا، اس جلسے کو بہت قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس جلسے کا انعقاد کیا ہے، جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، اپنی شان کریمی سے ان کو نواز دیجیے۔ اے اللہ اس جلسے کے صدقے و طفیل میں پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں ہدایت کی فضا عام کر دیجیے۔ اے کریم آقا، اے رحیم آقا، اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے، اپنے سے مانگنے والا بنا دیجئے۔ اللہ اپنا محتاج رکھیے، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ اے کریم آقا، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، اپنے نبی کا سچا عاشق بنا دیجئے۔ صحابہ کرام، بزرگان دین، اولیاء اللہ جیسی محبتیں عطا فرما دیجئے۔ جیسے وہ نبی کے نقش قدم پر چلتے تھے، ایسے ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے کریم آقا، قرآن تراویح میں قرآن بہتر سے بہتر انداز میں پڑھنے والا بنا دیجئے۔ اے کریم آقا، اے رحیم آقا، قرآن سے سچی وابستگی عطا فرما دیجئے، اپنے نبی کی سنتوں سے سچی محبت عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمائیے اور اس کی ایک ایک لمحے کی، ایک ایک سیکنڈ کی، ایک ایک ساعت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، اے رحیم آقا، جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے و طفیل میں مجھے بھی شفاء کامل عاجل عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ بہتر سے بہتر انداز میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، اے رحیم آقا، یہ جو مجمع بیٹھا ہے اس کی جو بھی جائز تمنا حاجت ہے، اے اللہ آپ غیب کا جاننے والے ہیں، دلوں کا حال جاننے والے ہیں، اے اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا دعاؤں کی امیدیں رکھتے ہیں، اے اللہ تمام لوگوں کی تمام حاجتیں پوری فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی دیجئے، جو نہیں مانگا وہ بھی دیجئے، ہمارے مانگنے سے ناراض نہ ہوئیے۔ اے کریم آقا، جب تک زندہ رکھیے اسی دین پر زندہ رکھیے، موت دیجئے تو اسی دین پر موت دیجئے، اور کل میدان حشر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں پہچان لیں اور ہماری سفارش فرما دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔